ویل بہت سارے آپشنز ہمارے سامنے ہیں تو صحیح، پر راشد بھائی آئی تھنک لیٹس پہلے تو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جیسے فخر زمان کا آنا، جسٹ اوور آل، اینڈ دین مطلب عثمان خان کو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں. آئی مین ٹھیک ہے آپشنز ہے بٹ تھوڑی کنفیوزنگ ٹیم کیوں لگ رہی ہے مجھے؟ دیکھیں، آن پیپرز تو دیکھیں تو ٹیم تو بیلنس لگ رہی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے. فخر زمان کافی عرصے کے بعد واپس ٹیم میں آئے کیونکہ حصہ نہیں تھے وہ آسٹریلیا، زمبابوے اینڈ ساؤتھ افریقہ، اور ایشوز تھے، پرسنل ایشوز کہہ لیں، پنشمنٹ کہہ لیں، لیکن اس کا لاس فخر کو بالکل بھی نہیں ہوا. وہ پاکستان ٹیم کو کاسٹ کر گیا کیونکہ ان کو واپس آنا ہے. دوسرا، سائم ایوب نظر نہیں آ رہے جو کہ میرے خیال سے جو جیت کی وجہ بنے آسٹریلیا میں ایک او ڈی آئی کی اور 2 ساؤتھ افریقہ میں جو سینچریز کی ہے وہ مسنگ ہے. تو ہمیں پہلے اوپننگ اگر پارٹنرشپ ہم دیکھتے ہیں، اوپنرز ہمیں مسنگ لگ رہے ہیں یہاں پہ. تو ہم جا رہے ہیں کہ بابر اعظم سے ہم اوپن کرائیں تو شاید فخر ہمارے لیے بہت زبردست ہے، وہ آٹومیٹکلی چوائس ہوتے ہیں. اور دوسرے سائم ایوب، لیکن سائم ایوب کے جانے کے بعد بہت بڑا ویکیوم آ گیا ہے. اب بابر کو، ہمارے مین پلیئرز کو آنا پڑے گا ایز اے اوپنر. سعود شکیل کا بھی سن رہے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بابر اعظم کو آنا پڑے گا. باقی ہم اس اسکواڈ پہ ایک اور نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک اسپیشلسٹ اسپنر اگر ہم موازنہ انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا میچ اہم جو میچ ہے، 2 میچز اہم کہہ سکتے ہیں، تیسرا بھی اہم ہے، لیکن نیوزی لینڈ سے 19 کو اور 23 کو انڈیا سے میچ ہے. تو ان کے پاس 3 سے 4 اسپنرز موجود ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، وہ آل راؤنڈر ہیں، لیکن ان کا جو ہے بالنگ فرسٹ ہے. ہمارے ابرار ہے صرف. سفیان کو ہم نے مس کیا، ڈراپ کر دیا. فیصل اکرم کو ہم نے ٹرائی کیا تھا، وہ بھی اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے. شاداب خان کافی عرصے سے ٹیم کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں شاداب کا کہ وہ سینٹرل کانٹریکٹ میں ہے لیکن وہ کسی ٹور کا حصہ نہیں ہے، نہ چیمپئن ٹرافی میں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ پاکستان کو ریویو کرنا چاہیے. 11 تاریخ تک آپ چینج کر سکتے ہیں. اگر اوپنر کا ڈیسائیڈ کر لیا ہم نے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ایک اسپیشلسٹ اسپنر شاید درکار ہو. اور باقی ٹیم ٹھیک ہے، کچھ پلیئرز آئے ہیں، اس میں فہیم اشرف کی بات ہو رہی ہے، کچھ دل شاہ کی بات ہو رہی ہے. اس کو ہم ریویو کر لیتے ہیں پورے شو کے اندر، پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو سلیکشن ہے ڈیٹا بیس ہے یا پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ پہ ہے. تو ہمیں ڈیپ انالائز کرنا پڑے گا پوری ٹیم کو. اچھا راش بھائی، ابھی آپ سفیان مکیم کی مطلب اسپنر کی بات کرے تھے، اینڈ آلسو فیل، کیونکہ جو ہماری آڈینس ہے، جو فینس بات کر رہے تھے، ہمیں بھی وہی باتیں کرنی ہے. وہ لوگ سفیان مکیم کے بارے میں بہت سرپرائز ہے، ان کو شوکر لگا کہ ڈیبیو میں نے 4 وکٹس لی تھی. واٹ ہیپنڈ کہ کیوں؟ جی. سفیان کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ تھوڑا سا ان نون ہے دوسروں کے لیے. اگر وہ کھیلتے، فرسٹ ٹائم کھیل رہے ہوتے نیوزی لینڈ کے اور انڈین پلیئر، اگر یہ کھیلتے تو وہ مشکل ہو جاتا. ایک اچھا. ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ پلیئر کو کھیلنے کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی نہیں ہے. اگر سلمان علی آغا بالنگ کرتے ہیں پارٹ ٹائم، کچھ دل شاہ کرتے ہیں، وہ کھیل چکے ہیں پہلے، ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ ہیں. ایک نیا بالر میچ کو جتوا بھی سکتا ہے اور ہروانے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جتوانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو سفیان مکیم ایک ایسا بالر، ان آرتھوڈاکس بالر ہے، لیفٹ آرم اور رسٹ اسپنر ہے، جس کا ریڈ کرنا کبھی کبھار مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ پہلے اوڈیائی میں شروع میں مار کھائی تھی انہوں نے، لیکن بیچ میں پکڑا انہوں نے، اچھی کپتانی کی تھی رضوان نے، ان کو واپس لے کے آیا اور 4 وکٹیں لی انہوں نے، وکٹس لی تھی انہوں نے. تو میرے خیال سے سفیان مقیم کو، اور لوگ جو کیا بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے، وہ ان کا سلیکشن ہونا چاہیے تھا چیمپئنز ٹرافی میں، کیونکہ ریوارڈ تو ملتا ہے نا آپ کو. آپ کو لے کے گئے ہر جگہ، کھلایا، T20 میں کھلایا، آسٹریلیا میں، پھر زمبابوے، پھر ساؤتھ افریقہ میں. اس کا مطلب کہ آپ ریڈی کر رہے ہیں، مائنڈ کو ریڈی کر رہے ہیں آپ بگ ایونٹ کے لیے. جب بڑا ایونٹ آیا تو وہ ڈراپ ہی ہو گئے. تو میرے خیال سے لوگ سرپرائز ہیں کہ ان کی سلیکشن نہیں ہوئی. اوکے، چلے لیٹس پھر کانورزیشن کا لیٹس ہٹ دا تھرڈ گیئر اور آگے چلتے ہیں. اور پاکستانی اوپنرز پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ بحث یہی ہو رہی ہے. تو پاکستانی اوپنرز نے کس طرح پرفارم کیا انٹرنیشنل کرکٹ لاسٹ 3 ایئرس، تو اس پہ ایک راشد بھائی ہم لوگ پہلے آپ کو نبے دکھاتے ہیں. obviously ان میں سے پک فخر زمان ہے. عبداللہ شفیق اپنی پور فارم کی وجہ سے واز ناٹ سلیکٹڈ دس ٹائم اراؤنڈ. امام الحق، شان مسعود، ہمارے پاس یہ اوپنرز ہیں. اور یہ دیکھ لیں گڈ ایوریج بائی سائم ایوب. آئی مین بہت دکھ کی بات ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. جی. اس میں دو اوپنر آٹومیٹکلی چوائس ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، فخر زمان اینڈ سائم ایوب. یہ 2 ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے تیسرے کی، لیکن سائم ایوب سے بڑا فرق پڑ گیا. عبداللہ شفیق کا جو ڈیٹا نظر آ رہا ہے، جو سلیکشن کمیٹی نے سوچا ہوگا فارم کا، وہ ڈفرینٹ کنڈیشن تھی. وہ سب کانٹیننٹ میں بہت اچھا کھیلتے ہوئے آئے ہیں،
ऑप्शन दिया जा सकता था। एक इमाम उल हक काफी अरसे से नहीं खेले हुए, तो आप कह सकते हैं यार नहीं इमाम को नहीं, क्योंकि फखर और इमाम की जोड़ी अच्छी थी, दोनों में से एक लेंगे, तो फखर आ गए। दूसरा ओपनर अगर बन सकता था वो अब्दुल्ला शफीक बन सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इनकी बैटिंग देखें या इंडिया के वर्ल्ड कप में देखें 2023, इनकी परफॉर्मेंस ठीक थी। थोड़ा स्लो खेलते हैं, लेकिन एक थर्ड ओपनर की सूरत में ये टीम के अंदर जगह बना सकते थे। लेकिन लोग लास्ट 3-4 इनिंग्स देखते हैं, उसके बाद उसको राइट ऑफ कर देते हैं। ये हमारा तरीका मेरे ख्याल से सिलेक्शन का थोड़ा सा गलत हो जाता है। चंद इनिंग्स के ऊपर आप डिसाइड कर लेते हो, और वो 3 डिफरेंट फॉर्मेट में होगी, कुछ T20 में होगी, कुछ वनडे में होगी, कुछ टेस्ट मैचेस में होगी। तो ये आपने देखा होगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि फखर जमान की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त रही है। स्ट्राइक रेट उनका 93 का है, एवरेज 44 का नजर आ रहा है। अब्दुल्ला शफीक है, साइम अयूब है, शान मसूद और इमाम उल हक का चल रहा था थोड़ा सा, लेकिन अगर शान मसूद थोड़े बहुत रन कर लेते लास्ट टेस्ट मैच में, तो वो ओपनर आ सकते थे। उनका लिस्ट ए का रिकॉर्ड बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है उनका। लेकिन यहाँ पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि अगर कोई ओपनर था वो फखर जमान, टाइम यूब है, नहीं तो अब्दुल्ला शफीक। तीसरा एक और हो सकता था, लेकिन वो शायद इंजरी है, मुझे कंफर्म नहीं है, वो हसीबुल्ला थे, जो कि अच्छा करते हुए आए थे, नीचे आ गए थे। हसीबुल्ला का नजर आ गया। 50 इनिंग में उनकी 51 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट नॉट बैड 88.53। अगर हम देखा जाए तो साइम अयूब और फखर जमान के बाद सबसे अच्छी जो स्ट्राइक रेट है वो हसीबुल्ला की है। शायद हम इस प्लेयर को के साथ हमने सही सलूक नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लगता है। हम लेके जा रहे हैं, खिलाना चाहिए, हमें रेडी करना चाहिए सेकंड विकेट कीपर को। तो मेरे ख्याल से हसीबुल्ला एक और ऐसा प्लेयर है जिस पे हम नजर रख सकते थे इस चैंपियंस ट्रॉफी में।